اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے ایک منت مانی، ایک نذر مانا، اور نذر کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری 10 اولاد ہوئی، میرے 10 لڑکے ہوئے اور وہ بڑے ہو کر کے میری معاونت کریں گے، میرا ساتھ دیں گے، تو ان 10 بچوں میں سے ایک بچے کو میں کعبۃ اللہ کے پاس ذبح کر دوں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بچے دیے اور بڑے بھی ہوئے، اور جب ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ میری نذر پوری ہو گئی ہے اور میری جو منت تھی وہ پوری ہو گئی ہے، تو انہوں نے چاہا کہ اب اپنے ایک بچے کو ذبح کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا کام ہو گیا تو انہوں نے چاہا کہ اپنے ایک بچے کو ذبح کر دیں۔ لہذا 10 بچوں میں سے کس کو ذبح کر دیں، یہ بھی ایک میٹر تھا۔ تو حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، آپ نے 10 بچوں کو لے کر کے کعبۃ اللہ کے پاس آئے، اور کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر کے جو کعبہ کا اس وقت ذمہ دار تھا، جو لوگوں کو عبادت کرنے کا طریقہ بتلاتا تھا، اس سے کہا کہ ان 10 بچوں میں سے کسی ایک بچے کو چوز کر لو، اس کا انتخاب کر لو، تاکہ میں اس بچے کو ذبح کر دوں۔ لہذا اس نے کہا کہ پرچی اچھالی جائے، قرآن اندازی کیا جائے۔ لہذا جب قرآن اندازی کی گئی تو اس قرآن اندازی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کا نام آ گیا، اور عبد المطلب اسی چیز سے ڈر رہے تھے کہ بقیہ 9 لڑکوں میں سے کسی کا بھی نام آ جائے، عبداللہ کا نام نہ آئے، اور اللہ کی یہ منشا کہ عبداللہ ہی کا نام آ گیا۔ اب عبد المطلب پریشان، کہا ایک بار پھر قرآن اندازی کی جائے۔ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی۔ جب دوبارہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں پھر سے عبداللہ کا نام، پھر پریشان، اور کہنے لگے اچھا اب تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی جائے، اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ عبداللہ کا نام بدل جائے، بقیہ 9 میں سے کسی کا آ جائے، کیونکہ حضرت عبداللہ حضور کے والد محترم ہونے والے تھے۔ حضرت عبداللہ کی محبت عبد المطلب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا۔ لہٰذا تیسری مرتبہ جب قرآن اندازی ہوئی تو اس میں پھر عبداللہ کا نام آ گیا۔ اب عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کو یہی منظور ہے، لہذا میں اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کروں گا۔ جب لے کر کے چلنے لگے تو گھر والوں نے اور مکہ کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اے عبد المطلب، آپ اپنے ہونہار اور خوبصورت بچے کو جو سیدھا سادہ ہے، آپ اسے ذبح کر دینا چاہتے ہو۔ کہا اللہ کو یہی منظور ہے تو میں کیا کروں؟ کہا ایسا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک کاہنہ عورت ہے، وہ غیب کی باتوں کو بتلاتی ہے، لہذا اس کے پاس چلا جائے اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی۔ جب اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد پورا معاملہ بتلایا تو اس کاہنہ نے کہا کہ سمپل سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، ایسا کرو کہ ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری طرف 10 اونٹنیوں کا نام لکھو۔ اس نے پہلے پوچھا کہ تمہارے یہاں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی دیت کہاں ہے؟ تو کہا کہ 10 اونٹ جو ہے دیت ہوتی ہے، اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو کہا ایسا کرو کہ 10 اونٹ کا نام لکھو اور ادھر عبداللہ کا نام لکھو اور قرآن اندازی کرو، اگر 10 اونٹ کا نام آ جائے تو ان 10 اونٹ کو ذبح کر دو، اور اگر عبداللہ کا نام آئے تو پھر 10 اونٹ کا نام لکھو اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن اندازی کرو۔ کہا یہ معاملہ کچھ صحیح لگ رہا ہے، لہذا عبداللہ کے نام اور 10 اونٹنیوں کے نام کی قرآن اندازی کی گئی۔ پہلی مرتبہ اب عبد المطلب اور تمام لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ اب عبداللہ کا نام نہ آئے۔ پہلی مرتبہ جب قرآن اندازی ہوئی اس میں پھر عبداللہ کا نام، کہا 10 اونٹ سائڈ کر دو، باندھ دو۔
کہا پھر 10 اونٹ لاؤ، پھر 10 اونٹ لائے گئے اور پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر عبداللہ کا نام، تیسری مرتبہ کی گئی، تیسری مرتبہ عبداللہ کا نام، چوتھی مرتبہ کی گئی، چوتھی مرتبہ عبداللہ کا نام، پانچویں مرتبہ جب قرآن اندازی کیا گیا تو اس وقت عبداللہ کے نام کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا کر کے انہی اونٹنیوں کا نام ڈال دیا، لہذا 100 اونٹنیوں کو حضرت عبد المطلب نے ذبح کیا اور حضرت عبداللہ کی جان اس طرح سے بچ پائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی میرے جد امجد حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور میرے والد محترم کو جب ذبح کرنے کے لیے میرے دادا لے جا رہے تھے تو 100 اونٹنیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میرے والد محترم کو بچا لیا، لہذا میں 2 ذبیحوں والوں کا بیٹا ہوں۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، محفوظ کر لیا، لہذا حضرت عبداللہ جب بڑے ہو گئے اب ان کی شادی کا